بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وافضل الصلاة واتم التسلیم علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ محترم ناظرین، سامعین، لائق ست تکریم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لائیو فرام ڈماسکس سیریا سے آپ کا خادم عامر اخلاق صدیقی شامی ایک مرتبہ پھر اللہ کے ولی، اولاد علی، اولاد غوث پاک فضیلت الشیخ ڈاکٹر عبدالعزیز الخطیب الحسنی الجیلانی، ان کے کاشانے سے مجھے بڑا لطف آتا ہے جب میں حضرت کے اس کمرے میں آ کر بیٹھتا ہوں۔ چاروں طرف میرے وہ نبی کی میراث سجی ہوئی ہے، یعنی علم، قرآن اور حدیث، تفسیر، فقہ، اصول، اور زیادہ تر یہاں پر جو کتابیں ہیں وہ حضرت کے اپنے ہاتھوں سے لکھی ہوئی وہ مبارک کتابیں ہیں۔ ایک مرتبہ پھر ایک بہت ہی اہم موضوع کے ساتھ، رزق کا مالک اللہ ہے۔ بچپن سے ہم یہ سنتے آ رہے ہیں، ہر مومن کا اس پر ایمان اور یقین ہے، الرزاق هو اللہ۔ اور اللہ تعالیٰ نے اس رزق کی جو تقسیم ہے پھر فرشتوں کے ذریعے یہ رزق جو ہے وہ اللہ کے بندوں تک پہنچا دیا جاتا ہے، اور اس میں اللہ کے نیک بندوں کا بھی بہت بڑا حصہ ہے۔ پیاروں کے دامن سے وابستہ ہو جاؤ، دنیا آخرت کی سعادتیں انہی بزرگوں کے دامن سے نصیب ہوتی ہیں۔ آج اسی پر گفتگو ہوگی، اور جس وقت میں گفتگو ہو رہی ہوگی بس انتظار کریں، لمحے اب بالکل قریب ہے۔ اللہ کے ولی کی زبان کھلنی ہے، اور انشاءاللہ تعالی شادمانی خوشیاں آپ کے دروازے پر دستک دینے والی ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، حیاکم اللہ، اللہ یبارک فیکم، بارک اللہ بحیاتکم سیدنا۔ شکرا لکم۔ سیدی، ممکن تعرفنا ما ہی اسباب الرزق؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ وسلم علی امام المتقین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ قبلہ غوث پاک کے شہزادے سے میں نے یہ سوال پوچھا کہ حضرت رزق جو ہے اس کے آنے کے اسباب کیا ہیں؟ ہم آج پوری دنیا میں ایک دوڑ لگی ہے کہ میں زیادہ کما لوں، میں زیادہ حاصل کر لوں۔ اللہ کے ولی سے پوچھا میں نے کہ حضرت ہمیں بتائیں کہ وہ کون سے ایسے کام ہیں کہ جس کے کرنے سے اللہ ہمارے رزق میں وسعت عطا فرمائے گا۔ حمد و صلات کے بعد اب حضرت گفتگو فرما رہے ہیں۔ نام سیدھی۔ اسباب الرزق کثیرہ، رزق آنے کے بہت سے اسباب ہیں، لیکن سأعطيك اہم مفاتیحہ۔ لیکن آج میں آپ کو رزق کے اسباب کی جو اہم کنجیاں ہیں اس میں سے کچھ چابیاں میں آپ کو دیتا ہوں۔ اولا قراءة سورة الواقعہ فی کل لیل، سورہ واقعہ شریف کی روز رات میں تلاوت کرنی ہے۔ النبی علیہ السلام قال انها تنفی الفقر، اس لیے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سورہ واقعہ فقر کو آنے سے روکتی ہے۔ المفتاح الثاني إذا صلى العبد سنة الفجر وقبل أن يصلي الفرض يقرأ ورد، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار عالی سے بھی یہ وظیفہ نصیب ہوا ہے کہ بندے نے جب نماز فجر کی سنتیں پڑھ لیں تو فرض سے پہلے نام سیدھی يمسك سبحته اپنی تسبیح کو تھام لے ويقرأ 100 مرة اور پڑھے 100 مرتبہ سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم، أستغفر الله۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم، استغفر اللہ 100 مرتبہ۔ من فعل ذلك أتته الدنيا راغمة، تو جس نے یہ عمل فجر میں کر لیا دنیا اس کے سامنے سر جھکا کر آئے گی۔ أخرجه الدارقطني والخطيب البغدادي۔ تو دار قطنی اور خطیب بغدادی نے اس روایت کو نقل کیا ہے۔ المفتاح الثالث إذا صلى الجمعة، اور تیسری کنجی رزق کے آنے کی وہ کیا ہے کہ جس نے نماز جمعہ پڑھ لی يقرأ 4 مرات تو وہ 4 مرتبہ پڑھے۔ نام سے اللهم يا غني يا حميد،
اللہم یا غنی یا حمید، یا مبدئ یا معید، یا مبدئ یا معید، یا رحیم یا ودود، یا رحیم یا ودود، اغننی اغننی بحلالک بحلالک عن حرامک عن حرامک وبطاعتک وبطاعتک عن معصیتک عن معصیتک وبفضلک عمن سواک۔ وبفضلک عن من سواک۔ 4 مرتبہ نماز جمعہ کے بعد یہ ورد پڑھنا ہے۔ هذا عن سيدنا أنس وبعض الصحابة. تو سیدنا انس اور بعض صحابہ اکرام سے یہ تیسری چابی ہے رزق کی وسعت میں۔ لا يلبث أن يرزقه الله. تو جس نے اس وظیفے کو اپنا لیا اللہ اس پر رزق کے دروازے کشادہ کر دے گا۔ هذه أهم 3 أسباب. تو یہ تھے وہ 3 رزق کی کشادگی کے لیے اہم اسباب۔ سیدی هل هناك طرق أخرى للرزق؟ هناك طرق كثيرة، نعم سیدی۔ لكن أقول فقير من أهمها الإنفاق على طالب العلم الشرعي. اللہ اکبر۔ میں نے حضرت سے پوچھا کہ حضور یہ 3 تو آپ نے ہم کو علم رزق کی وسعت کے لیے اسباب بتا دیے، کیا اس کے علاوہ بھی کوئی اور طریقہ ہے کہ اللہ ہمارے تھوڑے رزق میں کشادگی عطا کر دے؟ تو حضرت نے فرمایا کہ ہاں ہے، اور وہ یہ ہے کہ چاہتے ہو کہ اللہ تمہارے رزق میں وسعت عطا کر دے، دین کے طالب علموں پر خرچ کرنا شروع کر دو۔ لأنه ينشر الإسلام والأخلاق والعلم. اس لیے کہ دین کے یہ طلبہ اسلام کو پھیلاتے ہیں، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کریمہ کو اور تعلیمات اسلام کو یہ عام کرتے ہیں۔ بہت بڑا کام ہے کہ یہ دین کے خدمتگار ہیں۔ لماذا سیدی العلم الشرعی بالذات؟ العلم حياة الأرواح. حضرت سے میں نے سوال ابھی بڑا اہم پوچھا ہے کہ علم اور علوم تو بہت سارے ہیں، تو خاص طور پر جو توجہ دلائی جاتی ہے کہ جو شرعی علم حاصل کرنے والے طلبہ ہیں ان پر خرچ کرنا، یہ خاص طور پر کیوں ان طلبہ کو جو ہے اس میں مختص کیا جاتا ہے؟ تو اللہ کے ولی نے یہ فرمایا، نام سیدی ماذا؟ العلم نام سیدی، حياة الأرواح. اس لیے کہ علم جو ہے وہ روحوں کی زندگی ہے۔ الأرواح تتغذى بنور العلم. اور روحوں کی جو غذا ہے وہ علم کا نور ہے۔ تسير على نهج الله ودينه، کیف یعنی؟ على طريق الله. اس لیے کہ یہی وہ علم ہے کہ جس کے ذریعے سے انسان اللہ کے بتلائے ہوئے راستے پر چلتا ہے۔ العلم أفضل ما يتقرب به العبد إلى ربه. اور علم ہی وہ سب سے قریب اور آسان طریقہ اور راستہ ہے اللہ سے قرب حاصل کرنے کا۔ سیدنا من أين أخذنا هذه المعلومة؟ العلماء جميعا قالوا هذا، منهم سيدنا سفيان الثوري. میں نے حضرت سے یہ پوچھا کہ حضور جو آپ نے ابھی یہ گفتگو فرمائی کہ علم شرعی حاصل کرنے والے طلباء پر جو دین پڑھتے ہیں ان پر خرچ کرنے سے رزق میں وسعت ہوتی ہے، یہ معلومات آپ کو کہاں سے آئی؟ تو اس میں حضرت نے فرمایا کہ سیدنا سفیان ثوری اور دیگر اکابر علماء اکرام سے یہ باتیں ثابت ہیں۔ نام سیدی۔ يقول سيدنا سفيان: لا أعلم من العبادة شيئا أفضل من أن يعلم الناس العلم. تو سیدنا سفیان ثوری رضی اللہ عنہ زمانے کا اتنا بڑا عالم یہ فرماتے ہیں کہ میں نہیں جانتا کہ اللہ کی عبادت میں سب سے افضل یہ عبادت ہے کہ اللہ کا دین سکھایا جائے، یہ سب سے افضل عبادت ہے۔ لأنهم ينشرون الدين ويدافعون عنه. کیونکہ یہ علم والے ہی علم کو اور دین کو پھیلاتے ہیں، اور جب بھی باطل کی طرف سے ضربیں دین پر لگ رہی ہوتی ہیں تو یہی اہل حق علم والے اس دین کا دفاع کرتے ہیں۔
سيدي ماذا لو لم يجد طالب العلم النفقة لطلب العلم؟ مشكلة كبيرة. اللہ اکبر. میں نے حضرت سے یہ سوال پوچھا ہے اور یہ بڑا اہم سوال ہے کہ اگر طالب علم کو نہ پاتا، یعنی طالب علم کو اگر نہیں پایا تو وہ پھر خرچہ نہیں کرتا طالب علم پر، اور طالب علم کو پاتے ہوئے بھی وہ اگر طالب علم پہ خرچہ نہ کرے تو پھر کیا ہوگا؟ تو اللہ کے ولی یہ فرماتے ہیں کہ یہ تو بہت بڑی مصیبت ہے. نام إذا لم يجد طالب العلم النفقة أعرض عن العلم. اگر طالب علم كيف سيدي هذا كمان عبر لي هاي؟ ترك العلم. إذا لم يجد نفقة لطلبه العلم تمام يترك العلم. تمام. تو حضرت نے اس پر یہ فرمایا کہ یہ تو بہت بڑی مشکل ہے کہ اگر طالب علم کو پاتے ہوئے وہ اس پر خرچہ نہیں کرتا اور اس کے وسائل نہ ہونے کی وجہ سے اگر اس نے علم کو چھوڑ دیا تو یہ سب سے بڑی مصیبت ہوگی کہ دین کے جو لوگ ہیں کام کرنے والے یہ کہاں سے ڈھونڈو گے؟ سيدنا الإمام الشافعي رضي الله عنه بيقول لو كلفت بصلة ما تعلمت مسألة. لو كلفت أن أشتري بصلة ما تعلمت مسألة. كيف يعني؟ أنا ما فهمت هذا. لو يعني إذا كان بدي أبحث عن الرزق ما حأتعلم العلم. كمان هذا لو امام شافعی. كلفت بصلة ما تعلمت مسألة. اور سیدنا امام شافعی رضی اللہ عنہ قبلہ فضیلت الشیخ، آپ بھی اس وقت فقہ شافعی کے دنیا کے آپ امام ہیں بغیر کسی شک و شبہ کے. اپنے امام کا قول نقل کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ امام شافعی رضی اللہ عنہ نے یہ فرمایا کہ اگر میں ایک پیاز خریدنے کے لیے بھی میں نکلتا، یعنی اس کی قیمت کو بنانے کے لیے میں کام کرتا، تو شاید ہو سکتا ہے کہ میں ایک مسئلہ بھی بیان نہ کر پاتا. سیدی هل الناس مجبورون على النفقة على طالب العلم؟ انتوا في باكستان حنفية. میں نے حضرت کی بارگاہ میں ایک سوال یہ پوچھا ہے، کیا لوگ پر جبر ہے، زبردستی ہے کہ وہ دین کے طالب علم پر خرچ کریں؟ تو حضرت نے ابھی گفتگو کا آغاز فرمایا کہ اب ہمارے اوپر ہی فرما دیا کہ آپ پاکستانی جو ہیں وہ حنفی ہیں. نام سیدھی وتحبون الإمام ابن عابدين رضي الله عنه. امام ابن عابدین عنکم سیدھی. تو فرمایا کہ آپ لوگ ابن عابدین شامی، جن کو ہم علامہ شامی کے نام سے جانتے ہیں، ان سے بڑی محبت کرتے ہیں. تو میں نے کہا حضرت وہ تو یہیں پڑوس میں آرام فرما رہے ہیں. نام سیدھی. يقول في تنقيح الفتاوى الحامدية تو ان کی جو ہے تالیف ہے تنقیح الفتاوی الحامدی، اس میں ابن عابدین فرماتے ہیں إنه تلزم على المسلمين كفاية طالب العلم. تو فرماتے ہیں کہ یہ لازم ہے امت مسلمہ پر کہ وہ طالب علم کے لیے وہ خدمات پیش کریں کہ جس کا وہ محتاج ہے. حتى لو امتنعوا عن كفايته يجبرون. یہاں تک کہ طالب علم کی اگر انہوں نے ساری ضرورتوں کو پورا کر بھی دیا اور اب اس کو حاجت نہیں بھی ہے تب بھی اس کو پیش کریں. كما يجبرون على دفع الزكاة إذا امتنعوا عنها. كما أنهم يجبرون يدفعوا زكاة أموالهم كذلك يجبرون على النفقة على طالب العلم. کہ جس طرح سے مال پر زکوٰۃ کی ادائیگی واجب ہے، اسی طرح سے امت پر لازم ہے کہ وہ طالب علم کی کفالت کریں. سیدی هل هناك شواهد على أن النفقة على طالب العلم تزيد في الرزق؟ أكيد. سيدنا أنس بن مالك يقول كان هناك أخوان على زمن النبي عليه الصلاة والسلام. میں نے حضرت کی بارگاہ میں سوال یہ کیا کہ حضور اس پر کوئی ہمیں مثال دیں کہ دین کے طلبہ پر خرچ کرنے والوں کو اللہ کیا عطا کرتا ہے، اس پر کوئی مثال پیش کرے.
کہ دین کے طلبہ پر اگر کوئی خرچ کرے اللہ اس کے مال میں برکتیں عطا فرماتا، اس کے رزق میں اضافہ فرماتا ہے۔ سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہوئے حضرت نے فرمایا کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کوئی دو بھائی تھے، نام سے جی۔ فكان أحدهما يأتي إلى النبي عليه الصلاة والسلام ويسمع منه. تو ان دو بھائیوں میں سے کوئی ایک آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے دربار عالی میں آتا اور سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان عالی شان وہ سنتا، وكان الآخر يعمل وينفق على أخيه. اور اس کا جو دوسرا بھائی تھا وہ کام کاج کرتا اور اپنی محنت کی کمائی سے اپنے اس بھائی پر وہ خرچ کرتا جو حضور علیہ السلام کے دربار شریف میں آقا کی حدیثیں سنا کرتا تھا۔ فجاء المحترف العامل يشكو أخاه إلى النبي. تو اب وہ بھائی آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے دربار شریف میں آیا جو کام کرتا تھا، اور اس نے شکوہ کیا اپنے اس بھائی کا جو حضور علیہ السلام کے دربار شریف میں پڑھتے تھے، أنه يأتي إلى النبي ليتعلم. کہ وہ آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے دربار شریف میں آتا ہے اور علم حاصل کرنے کے لیے۔ فقال له نبينا اللهم صل عليه لعلك ترزق به. تو آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اس بھائی کے شکوے کو سنا، میں کماتا ہوں، وہ آپ کے پاس بیٹھ کر پڑھتا ہے اور میرے مال سے وہ کھاتا ہے۔ سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسی وجہ سے اور اس کے پڑھنے کی وجہ سے اللہ تیرے رزق میں برکت عطا کرتا ہے۔ فالنفق على طالب العلم من أسباب الرزق. تو طالب علم دین کے اگر کوئی ان پہ خرچ کرتا ہے اللہ اس کے رزق میں وسعتیں عطا فرماتا ہے۔ سیدی هل هناك شواهد تؤكد هذا المعنى؟ حضرتك والإخوة المشاهدين بيسمعوا عن صاحب الإمام أبي حنيفة رضي الله عنه سيدنا عبد الله ابن المبارك. میں نے حضرت کی بارگاہ میں سوال یہ پوچھا کہ حضور کیا اس بات پر جو ابھی آپ نے ارشاد فرمائی کہ دین کے پڑھنے والوں پر اگر کوئی خرچ کرے تو اللہ اس کے رزق میں وسعت عطا فرماتا ہے، کیا اس پر کوئی آپ کے پاس دلیل واقعہ ہے؟ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ سے روایت لیتے ہوئے آپ نے فرمایا سیدنا عبداللہ بن مبارک رضی اللہ عنہ کا کوئی ذکر ہے، نام سیدی؟ كان أعجوبة بين أصحاب الإمام. کیف سیدی امام؟ أعجوبة شغلة كبيرة يعني. مين كان سيدنا عبد الله. تو سیدنا عبداللہ بن مبارک قدام امام ابو حنیفہ او فی مجلس، نعم. سيدنا عبد الله بن مبارك فاق أصحاب أبي حنيفة، فاقهم، نعم، یعنی ہوا کان اجل أجل التلامذہ. الصحابة تبع سيدنا الإمام. سیدنا عبداللہ بن مبارک رضی اللہ عنہ جو کہ سیدی امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ کے شاگردوں میں سر فہرست جن کا نام آتا ہے، لماذا؟ جانتے ہیں کس وجہ سے؟ كان رحمه الله يكفل وينفق على عدد من الأئمة الكبار في عصره. اس لیے کہ عبداللہ بن مبارک امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ کے دربار شریف میں پڑھنے والے امت کے وہ عظیم ائمہ کہ جن کے نام کی گرج آج پورے جہاں میں ہے، وقت کے اماموں پر خرچ کرنے والا اور ان کی کفالت کرنے والا کوئی اور نہیں، عبداللہ بن مبارک تھے۔ اسمع بعض أسمائهم. اور اب سنیں ان کے بعض کے نام، اور حضرت نے فرمایا دیکھنے والے اس بات کو جان لیں، غور سے میری بات کو سنیں، وہ مبارک لوگ کہ جن پر عبداللہ بن مبارک نے خرچ کیا اور ان کی کفالت کی، آج دنیا میں ان کا نام کتنا عظیم ہے۔ سيدنا سفيان الثوري، سیدنا سفیان الثوری، کون نہیں جانتا؟ سيدنا سفيان ابن عيينة، سیدنا سفیان بن عیینہ، الفضيل ابن عياض، سیدنا فضیل بن عیاض، أئمة كبار نشروا الإسلام. عبداللہ بن مبارک کی کفالت سے
علم حاصل کرنے والے یہ زمانے کے وہ عظیم لوگ کہ جن کا نام حضور نے ذکر کیا، ان کے ناموں سے آج کون نہیں جو ہے کہ وہ آشنا نہ ہو۔ كان سيدنا ابن المبارك ينفق عليهم. تو سیدنا عبداللہ بن مبارک رضی اللہ عنہ ان زمانے کے عظیم علم کے روشن میناروں پر ہمیشہ خرچ کیا کرتے تھے۔ سیدی زدنا من الشواہد الفریدہ للنفقۃ علی طالب العلم۔ أبشر إن شاء الله. میں نے حضرت کی بارگاہ میں سوال یہ کیا کہ حضرت گفتگو میں آپ کی اتنی مٹھاس ہے، دل چاہ رہا ہے کہ اور آگے سنیں، کیا اس پر کوئی اور بھی آپ کے پاس اسی طرح کی بات ہو کہ زمانے کے اتنے بڑے بڑے جو ائمہ اور محدثین کے جن کے نام کی گھن گرج آج پورے جہاں میں گونج رہی ہے، تو کہ طالب علم پر خرچ کرنے سے اللہ پاک جو ہے وہ رزق میں برکت عطا فرماتا ہے۔ نام سیدھی۔ كان في مصر يوجد فقيه عظيم بمستوى الإمام مالك. مصر میں ایک بہت بڑے فقی ہیں، اور حضرت نے فرمایا کہ اس پائے کے فقی کے جیسے حضرت سیدنا امام مالک تھے، اس درجے کے فقی، بل أعلى منه. بلکہ ان سے بھی فقہ میں وہ اعلیٰ تھے۔ اسمه الإمام الليث ابن سعد. اور ان کا نام ہے حضرت سیدنا امام اللیث ابن سعد، يقول عنه سيدنا الإمام الشافعي الله يرضى عنه کہ جن کے بارے میں حضرت امام شافعی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں الليث أفقه من مالك. کہ حضرت لیث یہ فقہ کے جاننے والے ہیں امام مالک سے بھی زیادہ، إلا أن أصحابه ضيعوه. لیکن ان کے شاگردوں نے اپنے زمانے کے اس عظیم امام کو کھو دیا، لم يكتبوا آراءه الفقهية. اور ان کے جو فقہ کے جزیات تھے ان کے شاگرد ان کے جزیات کو محفوظ نہ کر سکے۔ هذا الإمام كان يرسل كل عام إلى الإمام مالك في المدينة، من مصر للمدينة يرسل له 100 دينار ذهبي. تو حضرت امام لیث بن سعد ہر سال 100 دینار یعنی سونے کے وہ بھیجا کرتے تھے مدینہ منورہ کے امام دارالہجرہ حضرت سیدنا امام مالک رضی اللہ عنہ کو ہر سال 100 سونے کے درہم جو ہیں وہ بھیجتے۔ لما كتب إليه الإمام مالك أنه عليه دين، اور جس وقت میں حضرت سیدنا امام مالک رضی اللہ عنہ نے لکھا خط حضرت امام لیث کو کہ مجھ پر قرض ہے، بعث إليه الإمام الليث ب500 دينار ذهب. تو حضرت امام لیث نے امام مالک رضی اللہ عنہ کے اس قرض کو اتارنے کے لیے 500 سونے کے دینار بھیجے۔ اسمع كمان. سنیں اور سنیں، نام سیدھی۔ لما خرج الإمام الليث إلى الحج، جس وقت میں حضرت امام لیث روانہ ہوئے حج کے عازم ہوئے قدم المدينة اور پہنچے جس وقت میں آپ مدینہ منورہ، على ساكنها أفضل الصلاة والسلام، ان کے رہنے والے پر کروڑوں درود و سلام۔ فبعث إليه الإمام مالك بطبق من الرطب تمر. تو حضرت سیدنا امام مالک رضی اللہ عنہ نے ایک سینی کھجور کی وہ حضرت امام لیث کے لیے بھیجی۔ فأخذ الإمام الليث التمرات ووضع بدلا عنها في الطبق دنانير ذهبي. تو انہوں نے امام مالک کے آئے ہوئے کھجور سے بھری اس سینی کو ترازو کے ایک پلڑے پر رکھا، اور جتنا وزن اس کھجور کا تھا اتنا وزن سے پھر سونا رکھا، 1000 دينار. 1000 سونے کے سکے۔ رأيت النفقة على طالب العلم. تو اب آپ نے دیکھا کہ طالب علم پہ خرچ کرنے والے زمانے کے لوگ کیسے خرچ کیا کرتے تھے۔ سیدی ماشاء اللہ، ہؤلاء هم رجال الاسلام على سواعدهم بني الاسلام۔ سیدی ممکن تختم لنا الجلسة بكلمات النصيحة تحت فيها الأغنياء على الاهتمام بهؤلاء الطلبة؟
خليني أذكر لك نصيحة الإمام ابن المبارك. میں نے حضرت کی بارگاہ میں اپنے اس ٹرانسمیشن کے اختتام پر یا ختم کرنے سے پہلے میں نے ایک سوال پوچھا کہ حضور کیا پیاری گفتگو چل رہی ہے، بزرگوں کا ذکر ہوتا ہے، مردہ دل زندہ ہونے لگتے ہیں، سوئے ہوئے ضمیر بیدار ہو جاتے ہیں۔ تو یہ وہ زمانے اور اسلام کے وہ مرد تھے کہ جن کے ہاتھوں کی قوت نے اسلام کی بنیادوں کو مضبوط کیا۔ تو اپنی اس ٹرانسمیشن کے اختتام پر کوئی نصیحت آپ زمانے کے اغنیا کو کریں گے کہ وہ دین کے طلباء کے لیے جو دین پڑھتے ہیں اس طلباء کے لیے کیا آپ نصیحت فرمائیں گے ان امیروں کو کہ جو یا تو خرچ کرتے ہیں یا پھر وہ ان طلباء پہ خرچ کریں؟ نام سیدھی لما كان يبعث للبلدان من سیدھی سيدنا ابن المبارك، عبداللہ بن مبارک، نعم، نام سیدھی لما كان يبعث إلى البلدان لطلاب العلم النفقة، حضرت سیدنا عبداللہ بن مبارک رضی اللہ عنہ کا ذکر کرتے ہوئے حضرت نے فرمایا کہ جس وقت میں دین پڑھنے والوں کے لیے دنیا کے مختلف شہروں میں آپ اپنی طرف سے ایک معاونت یا امداد بھیجتے، قيل له إنك تبعثر ثروتك، کیف تباصر ثروتک، ترمي هنا وهناك، تنفق ثروتك. تو کہا گیا کہ حضرت عبداللہ بن مبارک ایسے ان کو بھیجا کرتے تھے کہ کشادہ ہاتھ ہو اور وہ ہاتھ ہر جگہ پر اپنا جو ہے مال وہ پھینکتا چلا جائے، اس طرح سے وہ دین کے طلباء پر نچھاور کیا کرتے تھے۔ اسمع هذه النصيحة منه تكتب بماء الذهب. اور اب عبداللہ بن مبارک سے اے اغنیا البلد، زمانے کے امیروں، اہل ثروت، صاحب دولت، سنو، اور ان کی اس نصیحت کو اللہ کے ولی نے فرمایا کہ اگر سونے کے پانی سے بھی لکھا جائے تب بھی اس کا حق ادا نہیں کر سکتے۔ نصیحت کیا ہے؟ نام سیدھی قال لا أعرف قوما أفضل منهم. فرمایا کہ میں نہیں جانتا کوئی بھی ایسی قوم کہ جو دین پر خرچ کرنے والوں سے افضل ہو جائے، صدقوا في طلب الدين، اور انہوں نے سچ کر دکھایا دین کو حاصل کرنے والوں کی اعانت میں، والناس محتاجون إليهم. اور وہ لوگ، وہ دین پڑھنے والے، ان کو ضرورت تھی ایسے مالداروں کی، وهم بحاجة إلى النفقة مع أولادهم. اور ان کو حاجت تھی خرچے کی اور ان کے بچوں کو۔ فإن نحن تركناهم ضاع علمهم، کیف؟ ضاع علمهم. اور اگر ہم نے ان کو ایسے ہی چھوڑ دیا تو یوں سمجھو کہ ہم نے اپنے علم کو ضائع کر دیا۔ وإن أعطيناهم بثوا العلم في العالم عفوا بثوا العلم في العالم. اور اگر ہم نے علم کے حاصل کرنے والوں کے ہاتھوں کو تھامے رکھا تو یاد رکھنا یہی وہ ہاتھ ہیں کہ جو پورے جہاں میں علم کو نشر کرتے ہیں، علم کو پھیلاتے ہیں۔ اسمع شو قال: وأرجو من الإخوة أن يتمعنوا بهذا القول. اور سنو میرے بھائیوں اس فرمان کو جو انہوں نے فرمایا، میں امید کرتا ہوں کہ اپنے عقل کے جو گرے ہیں ان سے تم اس قول کو باندھے رکھو گے، اہل ثروت، اہل دولت۔ قال: لا أعلم بعد النبوة أفضل من نشر العلم. تو حضرت عبداللہ بن مبارک رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں نہیں جانتا نبوت کے بعد علم پھیلانے والے جہاں میں سب سے افضل ہیں۔ كما ذكر الحافظ الذهبي ذلك في سير أعلام النبلاء. اور اسی طرح سے ذکر کیا ہے امام ذہبی نے اپنی سیر اعلام النبلاء میں یہی قول آپ کا نقل کیا ہے، الجزء الثامن. 8ویں اس کی جو جلد ہے اس میں۔ سیدی
اولا واخرا شكرا لكم سيدي والله انها لكلمة عظيمة تلك التي قالها ابن المبارك لا اعلم بعد النبوة افضل من بث العلم. فماذا تقول؟ العلم میراث النبی. میں نے حضرت کی بارگاہ میں یہ سوال پوچھا ہے کہ اور حضرت کو یعنی ہم پوری کوشش کرتے ہیں کہ جلد از جلد اپنی جو ٹرانسمیشن ہے اس کو مکمل کریں طبیعت کی ناسازی کی وجہ سے. تو آخر میں نے سوال حضرت سے یہ پوچھا کہ سیدھی وہ عظیم فرمان جو ابن مبارک رضی اللہ عنہ کا ہے کہ آپ نے فرمایا کہ میں نہیں جانتا کہ نبوت کے بعد سب سے افضل وہ ہیں کہ جو علم کو پھیلاتے ہیں. تو اس کے بارے میں آپ کیا فرمائیں گے؟ نام سیدھی ماذا تقول؟ العلم نام میراث النبی علم نبی کی میراث ہے. کذا اتا کذا ورد کہ جیسا کہ وارد ہوا کہا گیا. العلم میراث النبی كذا أتى في النص والعلماء هم ورثه. علم نبی کی میراث ہے جیسا کہ بیان ہوا. فالعلم بعد کذا اتا بعدين العلم میراث النبی كذا أتى في النص والعلماء هم ورثه. یہی بات نص سے ثابت ہے کہ اس میراث کے اصل میں جو وارث ہیں وہ علماء ہیں. ما خلف المختار فينا کیف یعنی ما ترك المختار فينا غير حديثه. نعم ما خلف المختار فينا ما خلف المختار غير حديثه فينا. اور کائنات کے سب سے افضل نے جو اس کائنات میں چھوڑا ہے ہمارے لیے فذاك متاعه وأساسه. تو یہی اس کی کل کائنات ہے اور یہی اس کی بنیاد ہے. فمن أخذ منه فقد أخذ بحظ وافر. تو اب جس نے اپنے نبی کی اس میراث میں سے پا لیا زمانے کا وہی خوش نصیب ہو گیا کیونکہ اس کو دارین کی ساری سعادتیں نصیب ہو چکی ہیں. أيها الأغنياء لا تضيعوا طلبة العلم فتضيعوا العلم. اے اہل اغنیا، اے اہل مال و دولت، کبھی بھی دین کے اس طلبہ کو ضائع نہ کرنا ورنہ کہیں ایسا نہ ہو کہ نبی کی یہ میراث علم کی صورت میں ہم سے ضائع نہ ہو جائے. پیاری گفتگو چل رہی تھی اللہ کے ولی آل نبی اولاد علی اولاد غوث پاک فضیلت الشیخ ڈاکٹر عبدالعزیز الخطیب الحسنی الجیلانی سے ان کے گھر ان کے کاشان دمشق میں ملک شام نبیوں کی زمین پہ ٹرانسمیشن ہماری آج کی مکمل ہوئی اسلام کے ساتھ لائیو فرام ڈماسکس وتھ ڈاکٹر شیخ عبدالعزیز خطیب. اگلی کسی اور ٹرانسمیشن کے ساتھ انشاءاللہ پھر حاضر ہوں گے. اپنے خادم عامر اخلاق صدیقی شامی کو اجازت دیں. اللہ پاک آپ ہمارا سب کا حامی و ناصر ہو. جن بزرگوں کو ہم نے سنا ان کی نصیحتوں پر عمل کی اللہ پاک ہمیں توفیق عطا فرمائے. جن بزرگوں سے ہم نے محبت کی علم حاصل کیا اللہ پاک علم کے ان عظیم میناروں کو ہمیشہ روشن رکھے اور ان کے علم کی اس روشنی کو اللہ پاک قیامت تک باقی رکھے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.